کی آواز آئی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھنے والے سبھی ناظرین کو اور یہاں پر موجود سبھی حاضرین اور سامعین کو اس خصوصی نشریات سکون رمضان میں جو کہ سحر کے وقت نشر ہو رہی ہے NTN نیوز کی اسکرین پر، میں آپ کا میزبان بلال خان اور میں شائستہ شہزاد آپ کو سلامتی بھرا، برکتوں بھرا، رحمتوں بھرا سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس خصوصی نشریات کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں سورہ یوسف سے۔ سورہ یوسف قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو یہودوں سے وہ جو جواب تھا نا، وہ جواب دیا تھا آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ یہود پوچھا کرتے تھے، اصل میں ایک خلش تھی دل میں نا، وہ خلش بھی میں آپ کو بتاؤں گا آج کیا تھی۔ یہ بڑی بہترین سی صورت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے جوابات دیے ہیں، کیونکہ عرب کے اندر ان واقعات کو بہت ہی چند لوگ جانتے تھے، یا اگر یہ کہا جائے مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو جب یہودیوں کو یہ علم ہوا کہ ختم نبوت کا دعویٰ ہو چکا ہے، ہماری آسمانی کتابوں میں جس شخصیت کے آنے کا لکھا گیا تھا وہ شخصیت آ چکی ہے اور دعویٰ ہو رہا ہے، تو پوچھا کہ جا کر پوچھئے گا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ ان واقعات کے بارے میں بتائیے کہ وہ واقعہ کیا تھا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس علاقے میں تھے وہ اس علاقے سے پھر حضرت یوسف کی اگر بات ہوتی تو مصر تک کیسے چلے گا، اور پھر مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے واپس یروشلم کی طرف کیسے آئے۔ یہ ایک بڑا اس وقت پیچیدہ سوال تھا جس کے بارے میں کسی کو علم نہ تھا۔ اسی پر آج گفتگو ہوگی اور تمام سورت کے اندر جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، جن پہلوؤں پر اللہ رب العزت نے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ کلام پہنچایا، ان پہلوؤں پر بھی بات ہوگی کہ انسانی جو رشتے ہیں، جو زمینی رشتے ہیں، ان میں کون کون سی ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ شائستہ میری بہن جو ہے وہ سورہ یوسف کی جو قرآنی آیات ہیں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گی۔ بسم اللہ۔ جی بالکل، اور اس کے بعد ہم اسی سورہ کے حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ اللہ رب العزت اس سورت میں کیا فرماتے ہیں۔ تو میں آغاز کرتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ ہم تم پر بہترین قصہ بیان کرتے ہیں جو ہم نے اس قرآن کے ذریعے وحی کیا ہے، اگرچہ اس سے پہلے تم بے خبر تھے۔ جب یوسف نے اپنے والد سے کہا، ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب نے کہا، بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، اور تم پر اور یعقوب کے خاندان پر اپنی نعمت پوری کرے گا، جیسے اس نے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت مکمل کی تھی۔ بے شک تمہارا رب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جب انہوں نے کہا، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم زیادہ طاقتور ہیں، بے شک ہمارے والد کھلی غلطی پر ہے۔ یوسف کو قتل کر دو یا کسی دور دراز مقام پر پھینک دو تاکہ ہمارے والد کی توجہ ہم پر ہو جائے اور اس کے بعد ہم نیک بن جائیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی قافلہ اسے لے جائے، اور اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ یہ شروع کی 10 آیات بلال جن کا ترجمہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، لیکن یہ واقعہ یہیں پہ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ اوبویسلی اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا اور اسے سب سے بہترین قصہ بیان کیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، بہت تنوع ہے اس کے اندر، ورسٹیلٹی ہے، اور اس کو انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے آپ اور میں مل کے بیان کریں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ سورہ یوسف کے حوالے سے کچھ باتیں ہم سامنے رکھیں گے، کچھ واقعات ہیں۔ کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خون سے بے وفائی کا واقعہ ہے، کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صبر و شکر کا معاملہ ہے، کہیں پر ہم دیکھتے ہیں
کہ وطن سے جلا وطنی کا معاملہ ہے. کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سزا کاٹنے کا بنا کسی الزام کے جو ہے وہ الزام عائد کر دینے کا واقعہ ہے. کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 12 سال کی طویل قید کے بعد اللہ رب العزت کی جانب سے جب سزا آتی ہے تو پھر رہائی ہوتی ہے اور پھر اس جھوٹے الزام کا ازالہ بھی ہوتا ہے. جو الزام لگاتا ہے نا, جو آج کے لوگوں کے اوپر الزام در الزام لگائے جاتے ہیں اور پھر آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, معاملہ اس کی عدالت میں چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر وہ جواب دیتا ہے. پھر یہ بھی معاملہ ہے کہ جب خون سے دوبارہ خون کا سامنا ہوتا ہے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. پھر یہ بھی واقعہ ہے کہ کہاں آپ نے دیکھا کہ قتل کرنے کا منصوبہ, کہاں آپ نے دیکھا کہ ذلت اور رسوائی کا سبب بننے کا واقعہ, پھر کہاں ایک واقعہ یہ آتا ہے, ایک پہلو یہ بھی اس صورت کے اندر کہ منصب پر فائز کر دینا اللہ رب العزت کی شان ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت دی, حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ہم نے دیکھا کہ مصر میں ایک بادشاہت ملتی ہے, اور پھر یوسف مصر ہیں وہ ہے نا کہ اگر خون سے وفا ہوتی تو نہ بکتے یوسف مصر کے بازاروں میں. آج گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے, آپ نے ہمارے ساتھ بندے رہنا ہے سحری کے اوقات تک. سحری کا وقت ہے, مائیں بہنیں بیٹیاں اس وقت کچن کے اندر بھی موجود ہوں گی, کام بھی چل رہے ہوں گے, لیکن ٹی وی کا جو والیوم ہے آج آپ نے تھوڑا سا بڑھا کے رکھنا ہے تاکہ آپ کے پورے گھر کے جو تمام لوگ ہیں, تمام اہل خانہ, وہ اس واقعے کو سنیں. اور بچوں کے لیے خاص طور پہ یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہوتا ہے, بچے بڑے شوق سے سنتے ہیں, اور بڑوں کے لیے بڑا معنی خیز واقعہ. میں ذرا اپنے مہمانوں کی طرف بھی پڑھوں گا, اور آج دامن جو ہے وہ وقت کا اس کی وسعت ہم نے تھوڑی گہری رکھی ہے, تو شاید دامن وقت میں گنجائش کم کا جو جملہ ہے وہ میں کافی دیر کے بعد جا کر کہوں گا انشاءاللہ, اگر میری ٹیم میرے ساتھ دیتی ہے جس طرح سے, اور وہ آج بھی دے. میرے دائیں جانب اس وقت موجود ہیں, رہنما ہیں شعبہ علماء و مشائخ مرکزی مسلم لیگ کراچی کے مفتی اکرام اللہ واحدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ سنائیں خیریت. اور بائیں جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر ہیں کراچی مسلم لیگ کے احمد ندیم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ندیم بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ, میں بڑا شکر گزار ہوں آپ دونوں کا کہ آپ لوگ ہمیشہ محبت کرتے ہیں, عقیدت کا رشتہ رکھتے ہیں, لیکن جب محفلوں کی بات آتی ہے, جب دین اسلام کی بات آتی ہے, جب اسلام میں واضح کردہ حقوق کی بات آتی ہے, آپ کا تعلق تو پولیٹکس سے ہے نا, سیاست سے, اور ہم کہتے ہیں کہ سیاست عبادت ہے, تو اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ کتنا فیصد یہ سیاست عبادت ہے, یا پھر جا کر یہ سیاست جو ہے عبادت نہیں رہتی اور کاروبار بن جاتا ہے. اس پر بھی ہم بات کریں گے, گفتگو کریں گے. میں چاہوں گا پہلے مفتی واحدی صاحب سے آغاز کرتے ہیں. سورہ یوسف کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے, کیونکہ ہمارے جو ناظرین ہیں اور جس وقت حاضرین ہیں تو وہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العزت نے, یہ مکی صورت ہے, 12ویں جو ہے وہ صورت ہے, 12ویں پارے میں ہی 111 آیات ہیں اس کے اندر, بڑے واقعات, ایک واقعے کے اندر بڑے پہلو ہیں. میں چاہوں گا اپنی گفتگو کا آپ خوبصورت آغاز یہیں سے کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین نے سورۃ یوسف جو نازل کی ہے, یقیناً یہ مکی صورت ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہونے والی ان صورتوں میں سے ہے جو مکمل نازل ہوئی ہیں. ورنہ اکثر و بیشتر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر آیات کی صورت میں یا چھوٹی صورتوں میں نازل ہوئی ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہیں جس طرح سورۃ الانعام بھی مکمل نازل ہوئی, تو سورۃ یوسف بھی مکمل نازل ہوئی ہے. اور کفار, جو مکہ کے کفار تھے, مشرکین مکہ جن کو ہم کہتے ہیں, جس نام سے جانتے ہیں, قرآن مجید کا جواب دینے سے وہ عاجز آ چکے تھے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس کا ذکر بھی کیا ہے, حالانکہ وہ عرب بھی ہیں, زبان بھی جانتے ہیں, قرآن جس زبان میں نازل ہوا وہ بھی جانتے ہیں, اس کے باوجود وہ اس کا جواب نہیں دے پا رہے. تو پھر مشرکین مکہ اور یہود, یہ دونوں آپس میں باہمی جب ملتے ہیں تو یہود یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ محمد بن عبداللہ, کیونکہ وہ تو نبی نہیں مانتے نا, تو صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم مسلمان کہتے ہیں, اور کہنا بھی چاہیے, درود کی بڑی فضیلت ہے. تو محمد بن عبداللہ سے یہ پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم کہ یوسف کا کیا واقعہ, یوسف کون تھے, اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. اللہ اکبر. کہ کریم بن کریم بن کریم بن کریم 4 مرتبہ کہا, کیونکہ یہ لڑی ہی ایسی خوبصورت ہے. اللہ اکبر. وہ اس طرح خوبصورت ہے کہ یوسف بن یعقوب, نبی باپ نبی, اللہ اکبر, خوبصورتی آپ چیک کریں. اور پھر یعقوب کے والد اسحاق نبی, بے شک, اور اسحاق کے والد ابراہیم. اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو 4 مرتبہ کہا کہ یہ کریم کے بیٹے, کریم کے بیٹے, کریم کے بیٹے اور کریم کے بیٹے. اللہ. تو یہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف بھی ہے,
اور یقیناً یہ تعارف اللہ رب العالمین نے اس صورت کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اظہار کیا۔ اور اس میں ایک اور پہلو ہے کہ سورت یوسف جب نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ عام الحزن جس کے نام سے ہم جانتے ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتون اہلیہ بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس طرح چچا دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ غمگین تھے، مشرکین طرح طرح سے آپ کو تنگ کرتے تھے، مسائل پیدا کرتے تھے، سوالات کرتے تھے، اور اسی طرح کوشش ان کی ہوتی تھی کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو لوگ آتے ہیں جوک در جوک ان کو دور کر دیں، نفرت دلا دیں۔ تو یہ بھی ان کی کوشش رہا کرتی تھی، جستجو رہا کرتی تھی۔ تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب غمگین تھے، یعنی حزن میں تھے، غم دو افراد کے جانے کا، پھر سوالات کا، لوگوں کا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غمگین تھے تو اللہ نے یہ صورت نازل کی۔ یعنی کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس صورت کے ذریعے آپ کو صبر جہاں ملتا ہے وہاں آپ کا غم بھی دور ہوتا ہے۔ بہت خوب، اللہ رب العالمین آپ کے دل کو تسلی بخشتا ہے۔ یہ اس صورت کا بہت بڑا درس ہے۔ یہ بھی تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے نا، ان اللہ مع الصابرین، بالکل تم صبر کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ۔ بالکل اسی طرح ہے۔ صبر کے حوالے سے تو خیر بہت ساری مثالیں ہیں، تو بات ہماری لمبی بھی چلی جائے گی، یوسف سے ہم نکل جائیں گے۔ اللہ تو بہرحال اس میں پھر اللہ رب العالمین نے جو ابتدا میں کہا ہے کہ ہم قصہ بیان کرتے ہیں، اصل میں یہاں پر ایک اور چیز بھی سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا قصص، احسن القصص۔ احسن اب یہ جو قصص ہے یہ بذات خود کسی چیز کا جمع نہیں ہے، اس کا معنی ہے ہم بیان کرتے ہیں، ہم بیان کر چکے ہیں، یہ اس کے معنی میں ہے۔ اگر ہم قصے کی جمع کہیں گے تو وہ قاف کی زیر کے ساتھ ہے، قصص، یہاں زبر ہے، زبر ہے، قصص اور قصص یہ دونوں میں فرق۔ اور عربی کی خوبصورتی ہے، اللہ نے کہا عربی میں ہم نے قرآن مجید نازل کیا ہے، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اور مخاطب بھی عرب تھے اور عاجز بھی۔ یہ جو آپ نے زیر اور زبر کا فرق سمجھایا یہ بڑی خوبصورتی سے وہ لوگ سمجھیں گے۔ انا اتکلم لغت العربی یا جمیل، جی جی، انا اذا اتکلم، تھوڑی تھوڑی عربی جو ہے وہ میں نے بھی سیکھی ہوئی ہے، انا اتکلم تماما، تو مجھے وہ فرق سمجھ میں آیا جو قصص اور قصص کا آپ نے زیر اور زبر کا معنی بتایا۔ قصص اور قصص یہ دونوں، قصص اب ہم اگر کہیں گے تو پھر ہے وہ واقعات، قصوں کی جمع۔ قصص اللہ رب العالمین نے یہاں لفظ یہ استعمال کیا قصص، اس کا کہ ہم نے بیان کر دیا، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایک چیز کے اندر بہت سارے درس ہیں، بہت سارے اس کے اندر سبق ہیں، اس وجہ سے اللہ نے کہا، اور اس کو احسن کہا ہے۔ احسن یہ اس میں تفضیل ہے۔ عربی کی اگر گرامر کے حساب سے دیکھیں، ایک ہوتا ہے حسن اچھا، ایک ہوتا ہے بہت زیادہ اچھا، احسن بہت زیادہ اچھا، تو یہ اس میں اس کے معنی میں آتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب کے حوالے سے اس میں چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خواب دکھایا، اس سے متعلق مفسرین نے یہاں پر ان کی عمر کے حوالے سے بات کی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی اتھینٹک عمر کے حوالے سے ہمیں بات نہیں ملتی۔ اور تفسیر کا ایک اصول بھی ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن مجید کی تفسیر یا قرآن مجید سے کر لی جائے، یا تفسیر القرآن بالسنہ، احادیث سے کر لی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کر لی جائے، یا تفسیر القرآن باقوال الصحابہ۔ چوتھا اس میں ہے تفسیر القرآن باقوال التابعین، صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال۔ یہ چار بڑے ماخذ ہیں تفسیر سمجھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں کوئی بالضبط عمر کا ذکر نہیں کیا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ آپ بچے تھے، خواب جب آیا تو آپ چھوٹے تھے، بچے تھے، اور یہ بھی ابھی پتہ نہیں تھا کہ اس کو میں نے کس کو بیان کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہ بڑے آدمی کو اس بات کا فرق ہوتا ہے کہ میں یہ بات اس جگہ کروں، اس محفل میں کروں، یہ موقع ہے یا نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر، اس مرحلے پر عمر کے اس حصے میں تھے جب یہ فرق نہیں کر سکتے تھے۔ اسی وجہ سے جب والد بہت زیادہ قریب تھے، نبی کے بیٹے خود نبی، تو محبت بھی بہت زیادہ تھی، اگرچہ کہ 12ویں بیٹے ہیں، بہت دیر سے ہیں، اس کے باوجود بہت زیادہ محبت ہے، اور یہ محبت ان کے بھائی کی وجہ سے بھی، یعنی کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بھائی یہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیوی سے، باقی الگ الگ سے، جی یہ دو، اس مناسبت سے بھی بہت زیادہ محبت تھی۔ تو اس محبت کی وجہ سے بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے والد سے قرب زیادہ تھا۔ اور ویسے بھی ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، معاشرے کے ساتھ ظاہرہ ہم نے یہ واقعہ رکھنا ہے، بڑی اولاد عمر گزار لیتی ہے، والد کے ساتھ کام میں مصروف، تھوڑی سی دور، وہ ادھر، بالکل ایسا ہی، جو چھوٹی ہوتی ہے نا وہ بہت ایک لاڈلی بھی، پھر عمر بڑی ہوتی ہے، بڑھاپا بھی، اس میں پھر وہ بندہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اب یہ میری لاٹھی ہے، میرا سہارا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے باپ سے، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی تعلق تھا، تو انہوں نے جب یہ خواب ذکر کیا تو فوراً کہا کہ بھائیوں کو نہیں بتانا،
اچھا یعقوب علیہ السلام بحیثیت والد اولاد کو بھی جانتے تھے اور پھر یوسف کے ساتھ اپنے قلبی تعلق کو بھی جانتے تھے، پیار کو جانتے تھے، محبت کو جانتے تھے. تو یہ محسوس انہوں نے کیا کہ یوسف یہ بات کسی کو اگر بتائی نا تو تمہاری جان کے دشمن ہو جائیں گے، جان کے دشمن ہو جائیں گے. حسد جو ہوتا ہے، اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی ماشاءاللہ بھائی خونی بھائی ہیں. چلیں ادھر تو باپ، میں ذرا یہاں پر قتل کرانے کی معافی چاہوں گا. میں ذرا حسد سے اگر ہم آگے احمد صاحب کی طرف لے کر جائیں، میں بالکل اسی پر یہیں سے آگے سے کنٹینیو کریں گے، کیونکہ یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے. اور اس واقعے کی خاصیت میں آپ کو بتاؤں کہ اولاد کی ماں سے محبت تو آپ سب کو پتہ ہے، اولاد کی ماں سے محبت اور ماں کی اولاد سے محبت میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. صرف میرا رب ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور دنیا میں کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے جو ماں سے زیادہ محبت کر سکے. لیکن قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے یہ احسن القصص بیان فرما کر یہ بتایا کہ اولاد کی باپ سے جو محبت ہوتی ہے وہ بے لوث ہوتی ہے. اس محبت کے اندر بینائی جا بھی سکتی ہے اور اس خوشبو سے بینائی واپس آ بھی سکتی ہے. میں ایک چیز ایڈ کروں گا. ہم عام طور پر کہتے ہیں جی باپ سے کوئی وہ نہیں، حالانکہ اولاد کے لیے باپ اپنی جوانی لگا دیتا ہے. اللہ اکبر، پوری جوانی اولاد کے لیے باپ اپنا کمر کو جھکا لیتا ہے. اولاد کے لیے باپ اپنے بال سفید کر لیتا ہے، سب سے پہلا خواہشات کو کنٹرول کر لیتا ہے. یہاں سب سے پہلا جو سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے. احمد ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مرکزی مسلم لیگ کے روح رواں ہیں اور صدر کراچی کے. صاحب جو ہے وہ گفتگو تو چل رہی ہے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، لیکن آپ کا تعلق ہے سیاست سے، اور ماشاءاللہ اگر ہم سیاست کا سوال تھوڑا بعد میں کر لیں، اور جہاں سے مفتی صاحب نے ریلیٹ کیا حسد پر، انہوں نے اپنی بات کو مکمل کیا، اور وہی سوال ہم آپ کی طرف لے کر آئیں. جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ جو حسد ہے اس وقت قرآن نے بھی اس کو بیان کیا کہ دو بھائیوں کے درمیان جو ایک ہی باپ کی اولاد ہے ان کے درمیان حسد ہے. اور آج بھی ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بلڈ ریلیشنز کے اندر بالکل ایسے حسد بہت زیادہ ہے، منافقت ہے، حسد ہے، سازشیں ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے قرآن کیا سبق دیتا ہے، کیا احکامات ہے قرآن کے، اور کیا میسیج ہے اس صورت کے اندر اسپیسیفکلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا کہ آج کا موضوع بھی بہت زبردست، اور گفتگو بھی جس طرح مفتی صاحب اس موضوع کو لے کے چل رہے تھے یا بلال صاحب بات کر رہے تھے، تو میں بڑی انہماک کے ساتھ یہ سن رہا تھا کہ یہ سیکھنے کے لیے سورت کو ہم بار بار پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، تفسیر بھی پڑھتے ہیں، مگر الحمدللہ یہ قرآن ایسا ہے کہ اس کو بار بار پڑھنے والی کتاب ہے اور ہمیشہ یہ سیکھنے والی کتاب ہے. اور چونکہ یہ قیامت تک کے لیے، ہر دور کے لیے، تو یقینی طور پہ آج کے دور میں بھی ہم انہی چیزوں کو ساتھ لیتے ہیں. ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ نعمتوں کے حوالے سے ایک اللہ کے نبی کی حدیث ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں نا اس کا اظہار زیادہ نہ کریں. اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنوں کا حسد، اس میں حسد آ جاتا ہے اور باقی ساری چیزیں اس کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہیں. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ اس وقت اگر میں موجودہ دور میں معاشرے کی عام بات کروں تو ہم آئے دن ٹی وی کی جو ہیڈ لائنز بڑھ رہی ہوتی ہیں کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اپنوں کے دشمن بن جاتے ہیں. صرف دشمن نہیں، ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اپنوں کا قتل تک ہو جاتا ہے. ایک گھر کے کئی افراد قتل ہو جاتے ہیں اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ صرف اس وقت جو خون تھا اس نے بے وفائی کی، تو بعض اوقات ایسی جو چیزیں، یہ حسد تو ہمیشہ ہی رہتا ہے. آپ سیاسی آدمی ہیں، سیاست سے تعلق ہے آپ کا. سیاسی جو لوگ ہوتے ہیں جو بغل میں کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا ان میں بھی حسد ہوتا ہے، ان میں بھی جلن ہے، ان میں بھی لیگ پولنگ جو ٹانگ کھینچنے کا عمل ہوتا ہے وہ ہے؟ یقینی طور پہ ایک تو یہ فطرت ہے، اور دوسری بات ہے کہ مد مقابل کھڑے ہوتے ہیں نا. اگر وہ مد مقابل نہ کھڑے ہوں تو پھر الگ الگ ایک دوسرے کے مقابلے میں آ کے الیکشن کیوں لڑیں، سیاست کے اوپر بات کیوں کریں؟ سوال میرا بڑی خوبصورتی سے گھما دیا. میں تو مد مقابل کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو اس ہم پلہ بغل میں کھڑے ہوئے شخص کی بات کر رہا ہوں جو ہم جماعت ہو اور حسد رکھتا ہو، جلن کرتا ہو، کہ سیاسی لوگوں میں ایسی چیز ہے. یقینی طور پہ یہ فطرت ہے اور ایک انسان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، یہ معاملے ہوتے ہیں. تو ہم آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ ضرور انشاءاللہ. دیکھیں ایک دو چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ مجھ سے میری جماعت کے بارے میں سوال کریں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تربیت بہت زیادہ جو ہے اہم چیز ہے. اور کسی بھی آرگنائزیشن کی، کسی بھی جماعت کی میں مثال دوں گا اللہ کے نبی کی محمد رسول اللہ کہ ریاست مدینہ جب بنائی تو سب سے زیادہ جو زور دیا گیا وہ تربیت کے اوپر زور تھا.
اور پھر ایسے لوگوں کو منتخب کیا گیا جو اس کے اہل تھے. تو اہل لوگوں کو اور تربیت کے ساتھ لوگوں کو آپ آگے لے کے چل سکتے ہیں. اگر لوگوں کو انہی کے ڈگر پہ چھوڑ دیں گے تو پھر یہ کام آگے نہیں بڑھے گا, بلکہ حسد کا شکار ہو کے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے. اور پھر کام اس طرح سے ہو نہیں پائے گا جیسے ہونا چاہیے. اگر ایک پولیٹیکل پارٹی بھی, ویسے ہمارا یہ سوال بالکل جنیرک تھا, ہم ایک جماعت کی بات نہیں کر رہے تھے, عمومی طور پر سوال کیا گیا تھا, خصوصی طور پر نہیں. لیکن ایک سوال اور ہے, سیاست سے تعلق ہے قبلہ آپ کا. تو احمد صاحب میں ذرا یہ بھی جاننا چاہوں گا, سیاست کی بات آئی گئی ہے تو پھر یہ سوال بھی لب پر آ چکا ہے. سیاست کہتے ہیں کچھ سیاستدان کہ سیاست عبادت ہے, کچھ کہتے ہیں اس کی نفی کرتے کہ نہیں عبادت نہیں ہے. کچھ مفروضات یہ بھی ہیں, میری بہن مجھ سے ڈسکس کر رہی تھی اس سحری سے پہلے کہ سیاست عبادت, آپ کیا جملہ کہتی ہے, وہ کب تک ہوتی ہے؟ سوال یہی تھا سر کہ ہم کہتے ہیں کہ سیاست عبادت ہے جس میں آپ خدمت خلق کرتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں, ان کے مسائل کے حل کے لیے کوشش کرتے ہیں, آپ عوامی نمائندگان میں شامل ہوتے ہیں. لیکن ایک وقت آتا ہے بہرحال جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدمت نہیں رہتی, کاروبار بن جاتا ہے, کاروبار بنا لیتے ہیں, پیشہ بنا لیتے ہیں, کمائی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. تو سر یہ کون سا پوائنٹ ہے جہاں پر آ کر اس کو بزنس میں تبدیل کر دیا جاتا ہے؟ یہ جو دونوں موقف ہے نا, دونوں درست ہیں. اچھا, جو کہتے ہیں نا کہ سیاست عبادت ہے وہ بھی درست ہے, اور جو کہتے ہیں نہیں ہے وہ بھی درست ہے. پھر میں آپ سے ایک سوال ہے, جزوی سوال ایک اور کر دیتا ہوں, آپ کا کاروبار کیسا چل رہا ہے اور عبادت میں آپ کتنا مشغول ہیں؟ اچھا, یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, دونوں درست کہہ رہے ہیں, اس کی وجہ ہے دونوں کی اپنی اپنی ایک سوچ ہے, ایک فکر ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا ماہ مقدس ہے, اور اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اچھا, اب عبادت کو ہماری پیدائش کا مقصد ہی عبادت تھا. تو اب جب میری عبادت, میں 5 وقت کی نماز کو عبادت کاؤنٹ کرتا ہوں اور اس پہ میرا 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ لگ جاتا ہے, تو 24 گھنٹے میں سے میں نے 22-23 گھنٹے باقی کیا کرنا ہے. باقی ہر وہ عمل جو میں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق یا تابع رہ کے کام کروں گا وہ عبادت ہے. اب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرام کیا کرتے تھے. ایک نبی فوت ہو جاتا, دوسرا نبی آ جاتا, اور اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ختم نبوت کے حوالے سے یہ حدیث تو ہم بیان کرتے ہیں, مگر اس حدیث کا جو پہلا حصہ ہے کہ سیاست انبیاء کرام کا کام تھا, اور انبیاء کرام کا ہر عمل جو وہ کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے, اور وہ ہر عمل جو ہے عبادت ہے. ٹھیک ہے. اب یہ والا جو انداز ہے کہ اچھا اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈیلیور کیسے کریں گے, فلاں کیسے کریں گے. میری بہن نے ایک بات کی کہ ایک وقت آتا ہے کہ یہ جو عبادت خدمت ہے یہ کاروبار بن جاتا ہے. یہ اس وقت تک ہے کہ جب تک آپ اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے کریں گے اور اللہ کے خوف کے مطابق کریں گے تو یہ عبادت ہے. مگر جب میں الیکشن میں آؤں گا کروڑوں روپیہ لگا کے اور اس نیت کے ساتھ کہ جیت کے اربوں روپیہ کماؤں گا, یہ میرا بزنس ہے. بے شک, خوبصورتی سے بڑا یہ عبادت نہیں ہے, یہ بزنس ہے. جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہمارا ہر عمل, میں ایک مثال ایک چھوٹی سی اور دے دیتا ہوں. کاروبار کی بات کی ہے, میرا ایک چھوٹا موٹا کاروبار ہے فرض کریں, تو ہم کہتے ہیں دنیا داری کی بات نہیں کریں گے, دین کی بات کریں گے. کاروبار دنیا داری ہے, نوٹ کمانا, پیسہ کمانا, وسائل جمع کرنا. جبکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایماندار تاجر کل صدیقین میں سے, شہداء میں سے اور انبیاء کے ساتھ وہ اس طرح ہوگا. اب ہے وہ کاروبار مگر ایماندار تاجر ہے. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے اور اصولوں کے مطابق تجارت کرے گا تو اس کا یہ تجارت عبادت بن جائے گی. مگر اگر اس میں دھوکہ دہی کرے گا, لوگوں کو نقصان دے گا, فلاں معاملہ کرے گا, تو پھر وہ عبادت نہیں ہے. تو ہمیں اس عبادت کی روح کو سمجھنا چاہیے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کمرے کی لائٹس بند ہو جائیں تو اندھیرا ہو جائے گا. اندھیرا خود کچھ نہیں ہے, وہ روشنی کی عدم دستیابی کا نام ہے. اسی طرح جب درست لوگوں نے وہ انبیاء کی سیاست نہیں کی تو پھر جو آئے اور انہوں نے کہا ہم سیاست کرتے ہیں تو ہم نے انہی کو سیاستدان سمجھا, انہی کی سیاست کو سیاست سمجھا. تو اصل جو کام تھا وہ یہ تھا کہ انبیاء کا تھا, عبادت والا تھا, مگر اس کام کو انداز سے کیا نہیں. ٹھیک ہے, بہت خوبصورت. میں ذرا اس طرف بھی آؤں گا, میں ذرا قبلہ کی طرف بڑھوں گا. آپ جو عبادت کر رہے ہیں, مرکزی مسلم لیگ جس طرح سے سحر افطار کے وقت میں خدمت کر رہی ہے عوام کی, اور اس وقت آپ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت میں نہیں ہے لیکن حکومت میں نہ ہوتے ہوئے اتنی بڑی خدمت کرنا, اس کو بھی ذرا میں ہائی لائٹ کروں گا. قبلہ سوال وہیں سے دوبارہ سے ہم شروع کریں گے کہ ایک پہلو تو آپ نے بتا دیا کہ باپ کی محبت اولاد سے, دوسرے پہلو عزیز مصر دیتے ہیں تو اس وقت کیفیت کیا ہوگی بحیثیت انسان کہ ایک تو بھائیوں نے بھائی ماننے سے انکار کر دیا, کہا تھا کہ ہمارا غلام ہے اور یہ بھاگا ہوا غلام ہے, اس کو جتنے میں لینا چاہتے ہو لے جاؤ. پہلا وہ دل آزاری. پھر دوسرے وقت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بازار جو ہے اس بازار کے اندر بیچا جا رہا ہے, بولی لگ رہی ہے. تو
کس طرح سے اللہ رب العزت نے آج کی جو نوع انسانی ہے اس سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ رشتوں کے اندر ملاوٹ کھوٹ تو ہوتا ہی ہے، انسان کا جب دل ٹوٹتا ہے تو اس وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں آپ نے جو ابھی سوال کیا نا حسد کے حوالے سے، حسد ایسی چیز ہے جو انسان دوسرے کو نقصان پہنچانے سے پہلے خود نقصان اٹھاتا ہے، وہ خود گھٹنا شروع ہوتا ہے، گھلنا شروع ہوتا ہے، پلاننگ کرتا ہے کہ میں نے دوسرے کو کیسے زیر کرنا ہے، پہلے تو اس کو مرض یہ لگتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہ کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے نہیں بیچا تھا، اس میں تھوڑی سی یہ کریکشن بھی ہے۔ جی جی یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں گرایا انہوں نے اور ایک کہانی بنائی، اور دیکھیں کہانی بناتے ہوئے جھوٹا تو جھوٹا ہی ہے، ان کو اتنی عقل اور سمجھ نہ ہو سکی کہ ہم چلو بھیڑیے کا نام لینے لگے ہیں، کچھ قمیض جو اتار رہے ہیں اس کو ہی پھاڑ لیں، صرف خون لگا دیا تھا، خون، اور وہ بھی جانوروں کا جو شکار انہوں نے کیا تھا۔ تو انہوں نے یوسف علیہ آپس میں یہ بات ضرور ہوئی تھی، کوئی کہتا قتل کر دیں، کوئی کہتا بیچ دیں، کوئی کہتا دور کر دیں، کوئی کہتا اس طرح کر دیں، تو ایک نے پھر کہا کہ یار قتل نہ کرو، ہے تو بھائی، وہاں پر بھی تھوڑی سی بھائی بندی ضرور آئی تھی۔ تو کنویں میں انہوں نے ڈالا تھا، کنویں میں یوسف علیہ السلام تھے اور چھوٹے بھی تھے، باہر نہیں آ سکتے تھے۔ تو ایک قافلہ تھا، اب اس قافلے کے بارے میں یہ ذکر نہیں، نام نہیں ہے، قافلہ تھا، وہ وہاں سے جب گزرا تو انہوں نے دیکھا تو فوری آواز دی ایسے جیسے کنویں میں کسی نے چاند بند کر دیا ہے۔ اللہ، یہ خوبصورتی یوسف علیہ السلام کی، اور اسی وجہ سے حسن یوسف بھی مشہور ہوا۔ تو ان فوری طور پر بھاگے، انہوں نے نکالا۔ اب جب سوچا کہ یار اس وقت تو خیر افراد بیچنے کا، انسان بیچنے کا ایک سلسلہ تھا، بازار لگا کرتا تھا پورا، تو ان کو یہ آ گیا کہ یار ایسا خوبصورت بچہ ہے، نوجوان تو میں ابھی فی الحال نہیں کہوں گا، نوجوان بچہ ہے، یوسف نام ہے، اور اس کی بہت زیادہ ہمیں قیمت مل سکتی۔ انہوں نے پھر یہ ساتھ رکھا، اور پھر یوسف علیہ السلام اس میں دھوکہ دہی بھی شامل ہوئی، ساری چیزیں، ان کو پھر اس طرح انہوں نے بیچا۔ چلتے چلتے مصر کے بازار تک پہنچے، اور پھر بازار مصر سے عزیز مصر کے گھر پہنچے، اور پھر یہ سارا سلسلہ آگے جو سورۃ یوسف میں بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ کچھ مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں، اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا کہ وہ بھائی جب کنویں میں پھینک کر چلے گئے تھے، ڈال کر چلے گئے، تو روزانہ آیا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے، پھر ایک دن جب قافلہ آتا ہے، لے جا رہا ہوتا ہے، تو پھر روکتے ہیں اس کو۔ یہ مفسرین نے بھی بعض جگہوں پہ لکھا ہے کہ وہ پھر کہتے ہیں ہمارا یہ بھاگا ہوا غلام ہے، اس کو کتنے عوض ہمیں فروخت کرو گے اور جانے دو گے۔ جی یہ دیکھیں مال کی بھی تو محبت بندے کو آتی ہے نا۔ جب بعض نے یقیناً یہ لکھا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہاں یہ ہمارے بھائی کو ہی لے کر جا رہے ہیں، تو بھائی کو بھائی کہنے کی بجائے، پہچاننے کی بجائے، اس چیز کو کہتے ہیں کہ یار غلام ہے۔ اب کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کچھ مال بھی مل جائے۔ اللہ، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے حوالے سے بھی کہا نا کہ مال بھی فتنہ ہے۔ میں نے اسی چیز کو کنیکٹ کیا تھا کہ بیچا بھائیوں نے، پہلے بھائیوں نے قافلے کو بیچا، پھر قافلے میں جا کر عزیز مصر کنویں سے انہوں نے پھینک کے وہ چلے گئے۔ اس سے وہ پھر اسی گفتگو کو آگے جاری رکھا جائے گا، اور اس واقعے کے اندر جن اہم پہلوؤں پر گفتگو ہونی ہے وہ ہم کوشش کریں گے۔ شائستہ میری بہن، مجھے پتہ ہے کہ دل میں سوالات آ رہے ہوں گے بہت سارے، کوئی سوال ہے تو میں چاہتا ہوں آپ مفتی صاحب سے سوال ہے۔ جس طرح سے آپ ذکر کر رہے تھے کہ بھائیوں نے بیچا نہیں تھا، لیکن اس کے بعد ظاہر ہے آپ نے جب ڈیٹیل لی اور تفسیر میں گئے تو اب بھائیوں کو بھی احساس ہو گیا ایک وقت کے بعد کہ غلطی ہم نے کی ہے، زیادتی ہم نے کی ہے، روئے، معافی مانگی، اللہ کے حضور گڑ گڑائے، اپنی غلطی کا احساس ہوا، ندامت ہوئی، تو کیا اللہ ان کی غلطی کو یا ہم سب کی غلطیوں کو اسی طرح سے معاف کر دیتا ہے؟ احساس ندامت ہو، معافی مانگے، ہر وقت توبہ کے دروازے کھلے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اپنے بندوں سے اس کا کوئی حساب نہیں۔ اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ اطلاع ضرور دی ہے کہ جو میری محبت ہے، جو رحمت ہے، اس کا ایک حصہ میں نے سب میں تقسیم کر دیا ہے۔ بیٹے کی اولاد سے ماں باپ کی محبت ہو، وہ اس ایک حصے میں سے، وہ جانور جو دوسرے جانوروں کو چیر پھاڑ کرتا ہے اس کی اپنے اولاد سے محبت، یہ ایک حصہ ہے صرف۔ تو اللہ کی رحمت تو خیر بہت زیادہ وسیع ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ ارشاد فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، مایوسی گناہ ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ شرط یہی ہے بندہ نادم ہو جائے، شرط یہی ہے وہ معافی مانگنے اللہ کے در پر آ جائے، حاضری لگوانے وہ آ جائے۔
یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی ظاہری سی بات ہے ندامت ضرور ہوئی، اور جھوٹ کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. وہ ندامت تو تب جا کر ہوئی نا جب دیکھا کہ یوسف جو ہے وہ مصر کے تخت پر براجمان ہے. اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر بھی دکھانی تھی، تعبیر بھی تو کرانی تھی نا، 11 ستارے اور پھر چاند اور سورج نے سجدہ کرنا ہے. میں سوال یہاں پر یہ کروں گا کہ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے اندر لوگ ہم پہ الزامات لگاتے ہیں، لوگ ہم پہ بہتان لگاتے ہیں، لوگ ہم پہ کیسی باتیں کرتے ہیں، اور ہم اکثر و بیشتر ان کو ثابت نہیں کر پاتے جب تک ہم غلطی پر نہیں ہوتے. حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر بھی بہتان لگا، وہ واقعہ پورا ایک تفصیل گفتگو ہے، اس کے اندر 12 سال کی قید کاٹی، پھر اللہ رب العزت نے رہائی عطا فرمائی، اور رہائی کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ خزانے کی وزارت دی، وزارت کے بعد مصر کا تاج اور تخت بھی دیا. تو اللہ رب العزت کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. انسان کو اس اوقات کے اندر کیا کرنا چاہیے جب الزامات بھی لگ رہے ہوں، جب دل آزاری بھی ہو رہی ہو، جب اپنے بے وفائی پر اتر آئیں. سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم فرمایا ہے، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. بندہ کمزور ہے، کچھ کر نہیں سکتا تو صبر ہے. یوسف علیہ السلام کمزور تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہاں ایک اور خوبصورتی ہے، یوسف علیہ السلام جب کچھ کر سکتے تھے اس وقت بھی انہوں نے صبر کیا. یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے اندر یہ چیز ہمیں سبق ہے، درس ہے. اور صبر یقیناً بہت مشکل کام ہے. ہم باتوں میں تو یہ بات کر لیتے ہیں کہ صبر کر لینا چاہیے، کوئی مصیبت ہے، بیماری ہے، مشقت ہے، لیکن یہ بڑا مشکل مرحلہ. لیکن جب بندہ کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دل کو تسلی دینا شروع کر دیتا ہے، وہ صبر آنا شروع ہو جاتا ہے. یا آپ دوسرے الفاظ میں اس کو یوں سمجھ لیں کہ بندہ جب کسی چیز کی، کسی کام کی جستجو کرنے لگتا ہے، کوشش کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس میں کامیاب کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ سیڑھیاں بلند ہونی شروع ہو جاتی ہیں، وہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ اس لیول پر چلا جاتا ہے جو اس کو چاہیے ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام پر بہتان لگا، اور اسی طرح ہمارے آج کل معاشرے میں بھی یہ بہت زیادہ ہے. یوسف علیہ السلام نے بھی صبر سے کام لیا، اس وقت اس کو نہیں کر سکتے تھے. حالانکہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نقشہ کھینچا ہے اس میں تو گواہی بھی مل گئی، اور ایسے بچے سے جو بات نہیں کر سکتا اس نے اس کا حل دے دیا، بھئی دامن دیکھ لو آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے. اگر تو یوسف علیہ السلام کا دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر یہ غلط بیان نہیں کر رہی ہے عزیز مصر کی عورت قرآن نے ضرور، اور اگر پھر ایسے ہی. اور پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور بھی چیز دکھائی ہے، وہ بھی بعض مفسرین نے ذکر کی ہے کہ دروازوں پر دروازے بند کیے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. جب یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ میں نے اس سے بچنا ہے، اس سے کہتے ہیں گناہ تنہائی. تنہائی میں بندہ ہوتا ہے، کہتا ہے کوئی نہیں مجھے دیکھ رہا، چلو گناہ کر لوں. یوسف علیہ السلام نے یہاں پر بھی اپنا ایمان ثابت کیا اور اللہ سے مدد مانگی. جب دوڑے تو اللہ نے وہ دروازے کھول دیے، وہ راستہ سارا کھل گیا، اور سامنے عزیز مصر ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ غلام، اس وقت تو غلام تھے، یوسف علیہ السلام آگے ہیں اور گھر والی پیچھے. اس کے باوجود پھر گواہی ملی، اس کے باوجود پھر اپنی عزت رکھنے کے لیے اس کو ثابت بھی کر دیا، مان بھی لیا. اور پھر اللہ رب العالمین سے یوسف علیہ السلام نے خود اس صبر کے تحت قید مانگ لی کہ اللہ ان سے علیحدہ ہو جاؤں. اور پھر قید میں بھی عقیدہ توحید بیان کیا ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین کا پیغام ہی بیان کیا ہے، اللہ کی طرف ہی بلایا، اللہ کی طرف ہی پکارا. ادھر بھی ان کو یہی دعوت دی، بتایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے قابل نہیں، وہ اللہ ہی ہے. حالانکہ اس معاشرے کو یہ پتہ نہیں تھا. پھر قید تنہائی میں، قید کے اندر لوگوں کو جب پتہ چلا بھی ہاں یہ علم والے ہیں. یہاں پر ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بھی علم نہیں سیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یوسف علیہ السلام کی آپس میں قربت کا ایک پہلو یہ بھی اللہ رب العالمین نے دیا تھا. یہ اللہ کی طرف سے تھا، اس کو توقیفی کہتے ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے علم ہے، اس علم کی بدولت وہ خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں. دو قیدی ہیں، یہ پھر آگے پورا ایک تفصیل. جہاں پر آپ نے ابھی صبر کا ذکر کیا تو اس کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہم ریلیٹ کرنا چاہیں گے. جی کہ جب اپنے محبوب بیٹے سے جدا ہو جاتے ہیں وہ بھی تو صبر فرماتے ہیں. بالکل صبر ہے، روتے ہیں، اپنی آنکھوں کی بینائی دے دیتے ہیں، اور پھر اس یقین محکم کے ساتھ رب تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور پھر ان کی دعا قبول ہوتی ہے، اور پھر وہ کس جگہ پہ جا کے بیٹھتے ہیں. دیکھیں صبر کے حوالے سے اگر بات کریں تو مثالیں بہت ساری، میں نے یہ پہلے بھی شاید بات ذکر کی. یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بات کریں گے، بڑا گھٹن صبر ہے. یعقوب علیہ السلام کا ذکر کریں گے تو اولاد کا بھی چھڑنا ہے. ایوب علیہ السلام کا ذکر کریں گے تو مال، گھر والے سب گئے بیماری کی وجہ سے. تو یہ الگ الگ انبیاء کی تفصیل اس میں موجود ہے. یعقوب علیہ السلام نے ایک بات کہی تھی، ایک جملہ کہا تھا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کہا کرتے تھے. اور یعقوب علیہ السلام کے وہ الفاظ اللہ رب العالمین نے اس طرح کہے، قال
انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنا غم، اپنی پریشانی، اپنے شکوے شکایت سب کچھ اللہ الی اللہ، اللہ اکبر۔ میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور علماء نے یہ بات اس میں لکھی ہے کہ اگر کوئی مظلوم یہ بات کہہ دینا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کی طرف چھوڑتا ہوں، تو ظلم کرنے والے کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب میری خیر نہیں۔ یہ خیر نہیں ہے، بالکل ایسے ہی۔ اور یہ جو بات ہوئی ہے نا کہ اپنے بے وفائی پہ اتر گئے، وہ کیا خوب کہا ہے نا، حفاظت دشمنوں سے تو کر لیتے، کوئی اپنا دشمنی پر اتر گیا ہے۔ اور میرے حق میں جو دلیلیں اتنی فضول ہیں آپ، کیونکہ میرا گواہ گواہی دینے سے مکر گئے۔ احمد ندیم صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے، اور جس طرح سے اس رمضان المبارک میں، اس ماہ بابرکت کے اندر خصوصی طور پر سیاست بھی ہو رہی ہے، عبادت بھی ہو رہی ہے، سحر و افطار کے وقت میں مرکزی مسلم لیگ کیا خصوصی انتظام فرما رہی ہے سحری کرنے والوں کے لیے، افطاری کرنے والوں کے لیے، جو اس وقت متوسط طبقات ہیں اور جو ضرورت مند اور سفید پوش لوگ ہیں، کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ بلال صاحب، میں اپنے دوستوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ ہم ایک سیاسی جماعت بھی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک دعوتی، سماجی اور فلاح انسانیت کے کام کرنے والی دیگر تمام شعبوں میں ہم وہ بھی ہیں، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، رمضان ہر مسلمان کے لیے نا یہ بہت ہی اہم مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، سخاوت کا مہینہ ہے، صدقات کا مہینہ ہے، ایثار کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے۔ اور ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں سے بڑھ کر پورا سال خیر اور سخاوت کرنے والے تھے، مگر جب رمضان آتا تو جبرائیل علیہ السلام آتے اور اللہ کے نبی ان کے ساتھ قرآن کا دور کرتے، اور ان دنوں میں جب جبرائیل آ جاتے تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے بھی بڑھ کر جو ہے خیر اور سخاوت یہ کیا کرتے تھے۔ اب ایک ایسا مہینہ کہ جو مسلمانوں کی خوش قسمتی کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں دوبارہ دے دیا، تو یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ مرکزی مسلم لیگ نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے پہلے ایک سلوگن دیا ہوا تھا کہ ہماری سیاست خدمت انسانیت، اس دفعہ ہم نے سلوگن دیا خدمت کا رمضان۔ ہم خدمت کا رمضان کے تحت اس وقت اپنی ساری سرگرمیاں کر رہے ہیں۔ اس میں بہت بڑی چیز آپ نے ایک ذکر کی ہے سحر و افطار کا۔ حدیث ہے کہ جس نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروایا اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو۔ تو ہم نے ایک کام کیا کہ آپ یہ دیکھیں، حرمین مکہ اور مدینہ کے بعد اگر میں یہ کہوں کہ دنیا میں کراچی وہ شہر ہے کہ جہاں اہل خیر آگے بڑھ کے لوگوں کو روزہ افطار کرواتے ہیں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ اور ہم نے شہر کراچی کی اہم شاہراہوں پر مختلف نوجوانوں کو، فیملیز کو خود آگے بڑھ کے افطاری کا اہتمام کرواتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ کام ہم بھی کر رہے ہیں، مگر ہم نے ایک اور کام شروع کیا، اور وہ کورونا کے دنوں میں ہم نے اس کام کا آغاز کیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ افطاری تو سب کرواتے ہیں، سحری کون کرواتا ہے؟ اب رات کے اندھیرے میں اپنی نیند کو قربان کر کے سحری کو تیار کرنا، اس کو پیک کرنا، اور یہ نہیں کہ دسترخوان لگا کے آپ لوگوں کو ادھر بلائیں۔ آپ اپنا سروے کریں، ایسے فیملیز جو مستحق ہیں ان کے گھر کے دروازے تک بہت سفید پوشی کا بھی خیال رکھنا ہے، اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ مرکزی مسلم لیگ کا ہاتھ ہے اس راشن پر، بالکل، ورنہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اندر کون سی فیملی ہے، خاتون ہے، کیا ہے، وہ جو سروے ہے اس کے مطابق جا کے ہم نے ان چیزوں کو دینے کی ایک ترتیب بنائی ہے۔ اچھا، یہ کراچی سمیت پورے ملک میں یہ کام ہو رہا ہے، اور لاکھوں لوگوں کے لیے اس کام کا ہم اس وقت اہتمام کر رہے ہیں۔ اسی طرح افطاری کا وقت عموماً ٹریفک جام ہو جاتا ہے، وہ لوگ جو اپنے منزل کی طرف جا رہے ہیں، تاخیر ہو جاتی ہے۔ حدیث ہے کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرو۔ میں اگر یہ سمجھتا ہوں کہ میں سارا دن بھوکا پیاسا رہوں تو 2-3 گھنٹے اور رہ سکتا ہوں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ میں نے روزہ رکھا تھا اللہ کے حکم پہ، ٹائم طے تھا کہ جب اذان ہوگی فجر کی تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گا، مگر جب غروب آفتاب ہوگا تو مجھے فوری طور پہ روزے کا جو اصل فلسفہ وہ یہ ہے کہ اپنی مرضی سے نہ چھوڑنا ہے نہ شروع کرنا ہے، جو میرے اللہ نے کہا اس طرح کرنا ہے۔ اب ایسے مسافروں کے لیے سڑک کے کنارے پہ افطار دسترخوان، افطار باکس، پانی کی بوتلیں، دیگر ضرورت کی چیزیں، تاکہ وہ فیملیز جو گاڑیوں میں جا رہی ہیں، بسوں میں لوگ جا رہے ہیں، اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں، ان کو فوری طور پہ دیا جائے۔ اس وقت کراچی کے اندر 445 سے زائد مقامات کے اوپر سحری اور افطاری کے ہمارے پوائنٹس ہیں، جہاں 1 لاکھ سے زائد افراد کو روزانہ یہ کام کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، 1 لاکھ سے زائد، 1 لاکھ سے زائد۔ اس سے آگے بڑھ کر ایک کام ہم ہر سال کرتے ہیں، اس سال بھی کریں گے، وہ یہ ہے کہ کھانا کھلانا جنتیوں کی نشانی ہے۔
اور ہم اپنی فیملیز کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر پہ آئیں. وہ میرے رشتہ دار ہو سکتے ہیں, دوست ہو سکتے ہیں, کولیگز ہو سکتے ہیں, محلے دار ہو سکتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ مستحق ہوں گے اور بہت زیادہ جو ہے نا غریب ہوں گے. ہم ان کو اپنے دسترخوان پہ بٹھاتے ہیں, ہم ان کو عزت دیتے ہیں, وہ ہمیں عزت دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کراچی ہماری فیملی ہے. ہم سارے کراچی کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے ہمارے دسترخوان پہ. لاکھوں لوگوں کو 23ویں شب ہم نے فیصلہ کیا ہر سال کی طرح کہ ہم کراچی کے بڑے بڑے پارکس میں, ہم جو ہے نا لانز میں, شادی ہالز میں, مسجدوں میں, چوکوں پہ بڑے بڑے دسترخوان لگا کے لوگوں کو کہیں آئیں اور آپ ایک فیملی, ایک خاندان کا کنسیپٹ دیں کہ شہر میں مختلف قومیتوں کے لوگ رہتے ہیں, مختلف مسالک کے لوگ رہتے ہیں, مختلف زبانیں بولنے والے رہتے ہیں, مگر ہم سب ایک خاندان ہیں. ٹھیک ہے, ہم ایک شہر میں رہنے والے. وقت کا دامن کھینچا چلا جا رہا ہے. وہ جو آپ دعوت دینے والے تھے وہ بھی ذرا بتا دیجئے گا نا. مجھے پتہ چلا کہ کچھ آپ نے میڈیا حضرات کے لیے بھی خصوصی طور پر نشست کا اعلان کرنے جا رہے ہیں اور دعوت کچھ دینے چاہ رہے ہیں. ہم میڈیا کے دوستوں کے ساتھ بھی انشاءاللہ ایک افطار ڈنر ہمارے مرکزی سیکریٹریٹ میں ہے, مگر ہم صرف میڈیا کے دوست نہیں, ہر شعبہ ہے زندگی میں ہم کام کر رہے ہیں. میں اگر کچھ چیزیں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم سینٹرل جیل میں اس وقت افطاری کا انتظام کر رہے ہیں. ہم اس وقت اس رمضان میں ہم نے کوشش کی کہ لانڈی جیل, سینٹرل جیل اور گڈانی جیل, وہ قیدی کہ جو سزائیں مکمل کر چکے ہیں اور تھوڑا جرمانہ ہے ان کا اور جرمانہ جو ہے رہا نہیں ہو سکتے, ہم ان کی رہائی کا انتظام کریں. اسپیشل پرسنز ڈیف اور بلائنڈ, ان کے لیے ہم خصوصی انتظامات کریں. اسی طرح جو ہے یتیم خانوں کے اندر اور مختلف اداروں کے اندر. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ چونکہ یہ ہمارا خاندان ہے, یہ واقعی خدمت کا رمضان آپ نے ایسے فرد کو رہے نا, ہم اس تک اپنا دسترخوان بھی وسیع کریں اور اپنے کام کو ان تک لے کے بھی جائیں. بہت شکریہ آپ کا احمد عظیم صاحب, آپ کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے آ کر اپنی جماعت کی نمائندگی کی اور واقعی بتایا کہ سیاست کو کس طرح سے عبادت کا درجہ دیا جا سکتا ہے. مفتی اکرام اللہ بھائی صاحب واحدی صاحب, آپ کا بھی میں انتہائی مشکور ہوں کہ جس خوبصورتی سے آپ نے سورہ یوسف کی تفسیر یہاں پر لفظاً جو بیان کی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. اور میری بہن جس طرح سے آپ نے آغاز کیا تھا آیت کے ترجمے سے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر دے. ایک شارٹ بریک کی طرف جا رہے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو کچھ اور سیگمنٹس بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اور مجھے انتظار ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اور آپ کے یہ جو مائیں بہنیں بیٹیاں اس وقت بیٹھی دیکھ رہی ہیں, جو مرد حضرات بیٹھے دیکھ رہے ہیں, ان کے بچے جو بیٹھے دیکھ رہے ہیں, آج ان بچوں سے میرا جو ہے وہ دو بدو سامنا ہے اور مکالمہ ہے کہ ان بچوں کو میں نے وہ واقعہ سنانا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا مکمل, کہ وہ واقعہ کیا تھا, کہاں سے شروع اور کہاں اختتام پذیر ہوا. ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں. سکون رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.